رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. سب مل کر پڑھتے ہیں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات محمد. غم کے ایام ہوں یا خوشی کے ایام، جب انسان اپنے رب کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے اور رب سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رزق اور روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے وہ کسی خوشی کی عبادت ہو یا پھر غم اور اندوہ کی. آج شب عاشور ہے اور گزشتہ تقریباً 9 دن آپ نے سیاہ پوش ہو کر حسین ابن علی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم سمجھ کر ان کے درد میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا گھر، اپنا پیسہ، اپنا ٹائم، اپنا خانوادہ، اپنے سارے کام چھوڑ کر زہرا کے لال کی بارگاہ میں پرسہ دینے کی کوشش کی ہے. اور آج شب ان تمام غموں کے پیک کی شب ہے، سب سے بڑے غم کی شب، اس کو ہم شب عاشورہ کہتے ہیں. شب عاشورہ کی اپنی خصوصیات ہیں.
شب عاشوراء کی اپنی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی بعض خاص زمینوں میں خصوصیات رکھتا ہے، بعض خاص زمانوں میں خصوصیات رکھتا ہے، بعض خاص مہینوں میں خصوصیات رکھتا ہے، بعض خاص لمحوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ یہ خصوصیات نہ کسی اور زمین میں میسر ہیں، نہ کسی اور زمانے میں، اور نہ کسی اور لمحے یا لمحات میں. آج جمعے کا دن تھا، کل رات شب جمعہ تھی. شب جمعہ کی جو خصوصیات خصوصاً اس ہستی کے حوالے سے جس کو ہم حسین ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں، اگر آپ احادیث میں پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اس اپنی قربانی کے نتیجے میں، آج کی اس رات کی برکتوں کے نتیجے میں، چونکہ اس رات کے دو پہلو ہیں، ایک غم کا پہلو، درد کا پہلو، تکلیف کا پہلو، عزا کا پہلو، اور دوسرا ان ہستیوں کے ایثار کا پہلو، عبودیت کا پہلو، بندگی کا پہلو، معراج کی طرف سفر کا پہلو، اللہ کی ذات میں خود کو گم کرنے کا پہلو، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا ہدف بنانے کا پہلو، اور اپنی تمام تر خواہشات کو نچھاور کر کے شہدائے کربلا کا اللہ کے ارادوں اور مشیت میں ڈھلنے کا پہلو. یہ دو الگ الگ پہلو ہیں، دونوں پہلوؤں کے اپنے اپنے اثرات ہیں. تو اس اعتبار سے اس رات کو جس طرح سے شہدائے کربلا نے گزارا اور روز عاشور جس انداز میں انہوں نے اپنی زندگی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کے آپ نتائج دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی کو باب رحمت واسعی خدا قرار دیا، یعنی باب اللہ الواسعہ کا دروازہ حسین ابن علی کہلائے. بر محمد والے محمد ابھی آگے میرا خیال ہے تھوڑی سی مزید گنجائش ہے، جتنا میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سرک کر صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل سکے. بہت سارے لوگ بیچارے پیچھے کھڑے ہیں، کچھ لوگ گرمی میں باہر کے موسم کا بھی اعتبار نہیں ہے. صلوات بھیجتے رہیے، تھوڑا سا آگے آئیے، صلوات بھیجیے بر محمد والے. آپ کے صلوات کی آواز آپ کی جمعیت اور تعداد کے حساب سے وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے. وہ عجل فرجوں کے ساتھ اونچی آواز سے آج کی شب کا حق ادا کیجئے، اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد والے. تو یہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کو باب اللہ الواسع قرار دیا گیا، اس کا ایک مظہر آپ دیکھ لیں. ایک مظہر باب اللہ الواسع بننے کے لیے حسین ابن علی نے عاشور کے دن جو قربانی دی وہ قربانی لازوال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے جو رحمت کے دروازے اس قدم کی وجہ سے کھلے ہیں وہ اس سے بھی بڑی عجیب اور لازوال اور بے مثال ہے. بے مثال وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قبور کو، ان کے مزار کو، ان کے قبر کی فضا کو، ان کی مٹی کو، اس فضا کو جہاں پر آکسیجن آتا ہے اور ان کے قبر اطہر سے ٹکراتا ہے، اس فضا کو اتنا معطر کر دیا کہ شب جمعہ 1,24,000 انبیاء آسمان سے اترتے ہیں حسین کی زیارت کے لیے. بر محمد والے
وہ انبیاء ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کے لیے بھی اپنی رحمت واسعہ کے دروازے کو حسین ابن علی کی زیارت میں قرار دے دیا۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء اترے حسین ابن علی کی زیارت کے لیے۔ کب؟ شب جمعہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے اس رات میں جو کام کیا اور اس کے بعد آنے والے دن اور صبح کی سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو قدم اٹھایا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس عالم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اس رات کی برکتیں ہیں تمام مخلوقات پر۔ اسی طرح جس طرح سے شب جمعہ ہے، اسی طرح سے باقی اوقات ہیں۔ جس طرح سے فرض کریں مسجد کوفہ ہے، مسجد مدینہ ہے، مسجد حرام ہے، یا مسجد بیت المقدس ہے، زمین ہے، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا خاص ہے۔ باقی زمینوں کی نسبت ان زمینوں کی قدر و قیمت بھی مختلف ہے اور تاثیرات بھی مختلف ہیں۔ لہٰذا جو ایک نماز آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اس کی جگہ جب آپ مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں یا مسجد کوفہ میں یا مسجد بیت المقدس میں 1 رکعت پڑھتے ہیں، اس 1 رکعت کی جگہ آپ کو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ جگہ ایسی ہے جس میں کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص بات ہے، یعنی انتخاب خدا ہے۔ میں نے بعض روایات میں یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں، یہ بھی آج کی اس رات کی برکتوں میں سے ہے کہ اس کائنات کے اندر جہاں جہاں اس کی سجدے کی جگہ قرار پائے، جہاں جہاں اس کے سامنے انسان سجدہ کرتا ہو، سجدے سے مراد یعنی محراب عبادت، اس جگہ کو محراب عبادت بننے کے لیے جو توفیق ملی ہے وہ توفیق حسین ابن علی کے کربلا کی قربانی کے نتیجے میں جو ذرہ نصیب ہوا ہے اس ذرے کا نتیجہ ہے۔ کائنات میں بعض روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کس چیز کی برکت ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی برکت۔ جس طرح سے زمین میں برکت، اسی طرح سے زمانے میں برکت۔ اس لیے کہ حسین محور کائنات ہیں، روح کائنات، اور صرف حسین نہیں، آباء حسین بھی اور اولاد حسین بھی، لیکن چونکہ شب حسین ہے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ شب حسین ابن علی سے جڑنے کی شب ہے، جڑنے کی شب۔ یہ شب مسکرانے کی شب نہیں ہے، یہ شب گپ لگانے کی شب نہیں ہے، یہ شب ذکر کی شب ہے، فکر کی شب ہے، آنسوں کی شب ہے، اشکوں کی شب ہے، یاد اور عشق کی شب ہے، محبت اور مودت کے اظہار کی شب ہے، اور اس ہستی کے وجود میں خود کو گم کر کے خود کو بھلانے کی شب ہے۔ لیکن اس کے لیے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ اس کو کتنی یہ صلاحیت نصیب ہوتی ہے۔ ہم سب اس میں شامل ہیں، آپ شاید مجھ سے بہت بہتر ہوں، لیکن ہم جیسے لوگ اس میں شامل ہیں کہ ہماری مثال اس کنویں کی طرح سے ہے جس میں آپ بادیوں نظر میں دیکھتے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے، بڑا شفاف اور صاف ستھرا پانی ہے، لیکن جب آپ باہر سے کوئی پتھر پھینکتے ہیں، 2-4 پتھر پھینکتے ہیں، تو یہ پتھر جب جا کر نیچے اس پانی کے تہ میں بیٹھ جاتے ہیں تو نیچے سے ان پتھروں کے ٹکرانے کی وجہ سے نیچے بیٹھا ہوا سارا گند اوپر اٹھ کر آ جاتا ہے۔ جب تک پتھر نہ ٹکرائے وہ گند رفتہ کنویں میں گیا ہے، چشمے میں گیا ہے، اس پانی میں،
اور جانے کے بعد آہستہ 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 نیچے بیٹھتا چلا گیا اور اس کی تہ جمتی چلی گئی ہے، لیکن ہمیں خود اندازہ نہیں ہے کہ اس کی تہ میں اتنی گندگی جمی ہوئی ہے۔ آپ کے گھروں میں جو گٹر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، جو آپ کے دیہاتوں میں کنویں ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، جو آپ کے نالے ہوتے ہیں جن کی بعد میں صفائی ہوتی ہے وہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن عاقل انسان اپنے معاشرے میں موجود اس طرح کے کنویں کو ہر دفعہ صاف کرتا ہے تاکہ اس میں جمنے والا اور جمع ہونے والا پانی صاف اور شفاف رہے اور گندگی سے مخلوط نہ ہو۔ انسان کا دل بھی ایسا ہی ہے، انسان کا دل بھی اسی کنویں کی طرح سے ہے۔ اس کنویں میں جب سارا دن ہم کہیں جھوٹ سنتے ہیں، کبھی کہیں غیبت سنتے ہیں، کہیں حرام دیکھتے ہیں، کہیں حرام انجام دیتے ہیں، کبھی لب کھلتے ہیں، کبھی کان کے پردے کھلتے ہیں، تو آہستہ آہستہ کچرا، حرام، اللہ کی مخالفت، سیاہی، یہ چیزیں آہستہ آہستہ جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ صبح سے شام تک بار بار توبہ کرو اور متوجہ رہو کہ یہ گند جمع نہ ہو پائے۔ جب تک یہ گند رہے گا، جیسے ہی کوئی مشکل آئے گی وہاں پر آپ کا پاؤں پھسل جائے گا، ہمارا پاؤں پھسل جائے گا۔ اس لیے پتہ وہاں پر چلتا ہے جہاں پر انسان کے سامنے دو راہ آ جاتا ہے۔ دو راہ، عبید اللہ ابن حر جعفی یا جعفی دونوں طرح سے نقل کیا گیا، بڑے زبردست قسم کے مسلمان، اہل قرآن، اہل قبلہ، کلمہ گو اور تاریخ نویسوں کی نگاہ میں ایک بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑا عابد و زاہد بھی ہے، اور بڑی بڑی تحریکوں میں اس کا رول بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا آتے ہیں تو رستے میں کہیں کسی مقام پر ایک بہت بڑا خیمہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کس کا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ عبید اللہ ابن حر جعفی یا جعفی کا ہے۔ بندہ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے کہو کہ حسین ابن علی نے تم سے کہا ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو۔ اس قاصد کو واپس بھجواتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، میں اسی بات سے ڈر کے تو کوفہ سے نکلا ہوں باہر کہ مجھے کسی ایسے جھمیلے میں پڑنا نہ پڑے، تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی خود نکلتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جاتے ہیں اس مسلمان کلمہ گو کے خیمے میں، سلام کر کے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک بات کہتے ہیں مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ یہ اپنا رسول اللہ آپ کو کون نہیں جانتا؟ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی ماضی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت ساری خطائیں کی ہیں، اور اگر ان خطاؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو سیدھے جہنم چلے جاؤ گے۔ تمہیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ زمانے کی حجت یعنی اپنے وقت کے امام کا ساتھ دو، اور ساتھ دے کر کربلا چلو اور امام کے رکاب میں اپنی قربانی پیش کرو، آؤ تاکہ نجات پا سکو۔ امام خود جا کر دعوت دیتے ہیں۔ وہ عبید اللہ ابن حر جعفی کیا کہتے ہیں جواب؟ کہتے ہیں کہ یا مولا حسین، مجھے پتا ہے آپ کون ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ چلوں تو سب سے پہلے مجھے ہی تلوار کے وار سہ کر جان دینی چاہیے، ورنہ میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے میں جانتا ہوں، آپ کو بھی جانتا ہوں اور اپنے فریضے کو بھی جانتا ہوں، لیکن یہ جو زندگی کی محبت ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ زندگی کی محبت مجھے ایسا کرنے نہیں دیتی، تو اس لیے میں نہیں چاہتا میں مروں۔ آپ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا میں مروں، البتہ میں آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ یہ میرا گھوڑا ہے، اس نسل کا گھوڑا ہے، اور اس میں یہ خصوصیات ہیں، آپ یہ گھوڑا لیجئے، یہ تلوار لیجئے، اور یہ لے کر اگر چاہیں تو میرا غلام بھی لے لیجئے، آپ جائیے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنا رخ موڑا، فرمایا نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے، نہ تمہاری ضرورت ہے،
میں تمہیں نجات دلانا چاہتا تھا، لیکن اگر تمہارے اندر اتنی تہ در تہ اس دنیا کی خواہش کی صورت میں نجاستیں بھری ہوئی ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، جاؤ انہی کے ساتھ جیو اور پھر انہی کے ساتھ جا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، نکل آئے واپس۔ بعض اوقات انسان جانتا ہے کہ یہ میرا امام ہے، جانتا ہے کہ ان کے ساتھ چلنے کا نتیجہ کیا ہے، جانتا ہے کہ اس میں میری نجات پوشیدہ ہے، جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں نے جنت جانا ہے اور جہنم سے رہائی پانی ہے، جانتا ہے کہ اگر میں دامن تھام لوں تو ماضی کی میری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی اور میں پاکیزہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس ہستی کی وجہ سے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں دنیا کی محبت اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کشش مجھے قدم اٹھانے سے روکتی ہے، اور پھر میں دل کی تسلی کے لیے چور دروازے تلاش کرتا ہوں، تھوڑا سا فلان کو دے دیا، تھوڑا سا فلان کو دے دیا، فلان کو بھی خوش کر لیا، یہ بھی کر لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ ان نیکیوں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے ان افعال اور اعمال کے ذریعے سے میں اس بڑے ہدف سے جان بچا کر بھی نجات پا جاؤں گا۔ یہیں پر انسان کا امتحان ہے کہ آیا اس امتحان میں تم کامیاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے۔ یہ جو شب عاشور ہے، شب عاشور میں جو لوگ حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی پوری ہستی کے ساتھ ان سے جا کر جڑے ہیں، وہ وہی ہیں جنہوں نے اس پورے عالم کو اپنی ٹھوکر پہ رکھا ہے، اس پورے عالم کو۔ اس لیے کوئی چیز ان کا رستہ روک نہیں سکی، کوئی چیز ان کا رستہ روک نہیں سکی۔ میں دیکھ رہا تھا جون کے والے، جون آپ نے سنا ہے مسیحی ہیں، مسیحی تھے، مسلمان ہوئے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہیں کہ جون کی عمر کیا تھی؟ جو حبیب ابن مظاہر کی عمر تھی وہی عمر جون کی بتائی گئی ہے، تقریباً 90 سال کے قریب۔ اچھا، ان کا رول کیا رہا؟ پہلے غلام تھے، آزاد ہوئے، اور خادم تھے، کوئی جنگجو نہیں، کوئی بہت بڑے مجاہد نہیں، خادم، اپنے آقاؤں کے، خصوصاً اہل البیت علیہ السلام کے خدمت کرنا، کہیں پر چائے بنا دی، کہیں پر بستر صاف کیا، کہیں پر درخت کاٹ دیا، کہیں پر کوئی اور بازار سے سودا صرف لے کے آئے۔ جو ایک خادم کرتا ہے یہی کام، میدان عمل میں کوئی بہت بڑا مجاہد، مبارز اور بہت بڑا جنگجو نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن حسین ابن علی کے ساتھ جب کربلا میں پہنچے ہیں اور عاشور کی رات آئی ہے تو اس وقت یہی جون جب جاتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں مولا میں اس قابل تو نہیں ہوں، چونکہ میری کھال سیاہ ہے اور نہ میرے حسب نسب کا کسی کو پتہ ہے، نہ میرے والدین کا کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی مجھے جانتا ہے، نہ مجھ میں کوئی ایسی شرافت ہے، جبکہ آپ اللہ کے نمائندے بھی ہیں، حجت بھی ہیں، رسول کے فرزند بھی ہیں، تو اس لیے آپ کہاں، آپ کا مقام کہاں، میں کہاں اور میرا مقام کہاں، تو اس لیے شاید میں آپ کے اہل نہیں ہوں، اس لیے شاید آپ مجھے چھوڑ دیں اور مجھے کل جام شہادت نوش کرنے میں وہ موقع نہ ملے۔ حسین ابن علی نے جب اس جون غلام کو دیکھا اس جذبے کے ساتھ، چونکہ نظر امام ہے، نظر ولایت ہے، انہوں نے اندر دیکھ لیا کہ انسان کیسا ہے۔ اگلے دن یہی انسان جب گھوڑے سے گر کر جام شہادت نوش کرنے لگتا ہے حسین ابن علی کی قدموں میں، تو امام کیا کرتے ہیں، جا کر اپنے رخسار اس کے خون آلود رخسار پر رکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مقام کیا ہے؟ وہ سب سے نچلے مقام سے ایک انسان کو اٹھا کر اس مقام تک پہنچانا جہاں پر ولی اللہ اس شخص کے رخسار سے رخسار لگا کر اس کے خون سے خود کو خونی کر کے اس کو بشارت دے کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ اس مقام تک آدمی کب پہنچتا ہے؟ جب اپنے کنویں کو صاف کرتا ہے، اپنے باطن کو صاف کرتا ہے، اپنے اندر کے اس کچرے کو نکالتا ہے، اس ہوس کو، ہوا کو، خواہشات کو، ان
کالک اور کالی ایسی چیزوں کو جو اس کو نیچے کی طرف کھینچتی ہیں، ان چیزوں کو جب اپنے اندر سے نکال دیتا ہے. یہ شب وہ شب ہے کہ آپ نے 9 راتیں مسلسل گریہ کر کے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ حسین ابن علی کے دامن سے متوسل ہو سکیں. یہ خود ایک پریکٹس ہے. جس طرح سے روزے ہیں، روزے کی جو پریکٹس ہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھ رکھ کر، بھوکا رہ کر اپنے اندر کی اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی روزوں کی وجہ سے ہم اپنے اندر ایک روحانیت، ایک پاکیزگی، ایک نورانیت محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ شب قدر آتی ہے. چلیں لگے ہاتھوں 2 باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جس طرح سے شب عاشور اپنی جگہ ایک بہت بڑی رحمت کی رات، نعمت کی رات ہے ان کے لیے جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے شب قدر ہے. شب قدر کے حوالے سے شب قدر کیا ہے اصل میں؟ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا کس کو؟ قرآن کو. کس میں؟ شب قدر میں. تو شب قدر کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ کوئی بتائے گا کس وجہ سے ہے؟ جی نہیں، قرآن کے نزول کی وجہ سے نہیں ہے. شب قدر کی اہمیت کی وجہ نزول قرآن نہیں ہے. نزول قرآن کے لیے انتخاب شب قدر کا کیا گیا ہے، اس لیے کہ شب قدر ازل سے موجود ایک ایسی رات ہے جس میں کچھ خاص ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور رات میں نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے اس رات کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. جس طرح سے شب عاشور ہے، شب عاشور کی اپنی قدر و قیمت ہے، جس طرح سے عرفہ کی شب کی اپنی قدر و قیمت ہے، جس طرح سے جمعے کی شب کی اپنی قدر و قیمت ہے، جس طرح سے فطر کی شب کی اپنی قدر و قیمت ہے. جو مختلف زمانے ہیں ان زمانوں کی اپنی قدر و قیمت ہے. تو شب قدر کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے. آپ جب کوئی شادی کی تقریب کرنا چاہتے ہیں تو کیلنڈر میں دیکھ کر بہترین دن کا انتخاب کرتے ہیں. اس بہترین دن کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے اس عالم کے کیلنڈر میں شب قدر کا انتخاب قرآن کے نزول کے لیے اس لیے کیا کہ شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور رات میں نہیں ہے. اس لیے اب شب قدر میں دیکھیں، شب قدر میں عام طور پر ہم سر پہ قرآن رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ قرآن ہم کیوں رکھتے ہیں؟ خود قرآن نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. وہ 1000 مہینے جن میں شب قدر نہ ہو. یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ سال جس میں شب قدر کو نکال دیا جائے اور اس طرح کے 83 سال جمع کیے جائیں تو 83 سال کی عبادات سے اس ایک رات کی عبادت زیادہ فوقیت رکھتی ہے. 83 سال یعنی ایک بندے کی پوری عمر اس ایک رات کے برابر نہیں ہے. یہ رات اس پوری عمر سے زیادہ ہے. یعنی ایک بندہ کچھ نہ کرے، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ کچھ اور کرے، صبح سے شام اور شام سے صبح تک صرف سجدے کرے، رکوع کرے، ذکر کرے، فکر کرے، قرآن پڑھے، روزے رکھے دن میں اور راتوں میں عبادتیں کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور 83 سال گزار دے، اور اس کے مقابلے میں شب قدر کی ایک رات جاگ کر گزارے اور اللہ کی بارگاہ میں عبودیت کا مظاہرہ کرے، تو یہ ایک رات ان 83 سال کی راتوں پر فوقیت رکھتی ہے. یعنی اتنا فرق. تو شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. روح اور ملائکہ سب نازل ہوتے ہیں، اور روایات کہتی ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے تمام
آسمان کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں. مسئلہ آسمان میں نہیں ہے، مسئلہ زمین میں ہے. تمام جو کچھ ہونا ہے وہ آسمانوں میں نہیں ہونا، وہ زمین میں ہونا ہے. زمین میں کیوں ہونا ہے؟ زمین میں کیوں ہونا ہے؟ اور یہ جو فرشتے اترتے ہیں ان میں روح سب سے بڑا فرشتہ ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا. اور اس لیے احادیث میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو روح ہے، یہ روح حضرت جبرائیل نہیں ہے، جبرائیل سے مافوق فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں کا سربراہ ہے. یہ اتر کر کیا کرتے ہیں؟ تمام مخلوقات کی روزی لے کر اترتے ہیں. تمام مخلوقات، اس میں انسان بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہیں، چرندے شامل ہیں، پرندے شامل ہیں، کیڑے شامل ہیں، مکوڑے شامل ہیں، جانور شامل ہیں، آبی جانور شامل ہیں. ہر موجود اور مخلوق، ہر وہ موجود جو مخلوق ہے اس کی روزی کا فیصلہ اور اس کی مقدار کا تعین لے کر اترتے ہیں زمین پر. کیوں اترتے ہیں زمین پر؟ آسمانی میں کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ جس کے ذریعے سے یہ تقسیم ہونا ہے وہ زمین پر موجود ہے. آپ کی توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس کے ذریعے سے اس عالم کے ہر ذرے کو یہ روزی ملنی ہے وہ زمین پر ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ نبی کے زمانے میں خود نبی ہیں اور نبی کے بعد علی ابن ابی طالب ہیں. اس لیے جب آپ شب قدر میں اعمال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن سر پر رکھتے ہیں اور زبان سے ان 14 معصومین کے نام لے لے کر ان کا واسطہ دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے طلب کرتے ہیں. تو اس وقت یہ فرشتے کس پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں؟ جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فرشتے صرف آج شب قدر آج ہے اور ان ایام میں نازل ہوتے ہیں یا ہر سال؟ فرمایا ہر سال. کہا آپ سے پہلے بھی؟ فرمایا ہاں. تو کہا صرف اولو العزم پیغمبروں کے دور میں یا پھر ہر دور میں؟ فرمایا کہ ازل سے، جس دن سے عالم خلق ہوا ہے، اس عالم کی تخلیق کے بعد یہ ضروری ہے کہ عالم میں اللہ کا نمائندہ ولی کے طور پر موجود ہو اور اس ولی کے ذریعے سے اللہ کی دی ہوئی روزی مخلوقات میں تقسیم ہو. اس لیے کہ ولی کے بغیر کائنات قائم رہ نہیں سکتی. یہ جو روزی اترتی ہے، یہ روزی اترتی ہے، اس روزی میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ کی یہ عزاداری بھی شامل ہے. عزاداری روزی ہے، رزق ہے. یہ جو آپ اس مسجد میں آتے ہیں یہ رزق ہے. مجھے یہ بتائیں، یہاں پر 2000 بندے ہوں گے، 4000 بندے ہوں گے، لیکن باقی معاشرہ کہاں ہے؟ ان کو یہ روزی کیوں میسر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں وہ ظرفیت نہیں ہے، وہ دروازہ انہوں نے اپنے لیے کھولا نہیں ہے. جن لوگوں نے کھولا ان کو یہ نصیب ہوئی. جو آپ کربلا جاتے ہیں یہ اسی روزی میں شامل ہے. یہ جو آپ کا دل دھڑکتا ہے یہ اسی روزی میں شامل ہے. یہ جو آپ اپنی آنکھوں کا درست استعمال کرتے ہیں یہ اسی روزی میں شامل ہے. یہ جو آپ اپنے کان مجالس کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، نوحوں اور مرثیوں کے لیے، ذکر اہل البیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ جو توفیق ہے اور استعمال کرنا ہے یہ روزی ہے اور اسی شب میں آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. یہ اچانک نہیں ہوا. اور جو گناہ ہے وہ آپ کی روزی میں نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے کسب کردہ خطا ہے. اس کا تعلق نہ ولی سے ہے اور نہ خدا سے.
اور جہاں آپ نے گناہ کا کام کیا وہاں پر ولایت سے بھی آپ نکل گئے اور خدا کی رضا سے بھی آپ نکل گئے. جتنی دیر خطا رہی اتنی دیر انسان ولایت اللہ اور ولایت اہل البیت سے باہر نکل گیا. جیسے ہی خطا ختم ہوئی واپس داخل ہو گیا. یہ میں احادیث بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بیان نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک اچھا عالم کسی شہر میں اگر ہو تو اس شہر کی تقدیر بدل دیتا ہے. ایک اچھا عالم کسی مسجد میں ہو تو اس کے ارد گرد موجود گھرانوں اور جوانوں کے مقدر کو تبدیل کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے. اس حوالے سے وہ عالم بھی آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے روزی ہے، رزق ہے اور نعمت ہے. جیسے آج ہم مولانا زاہد زہدی صاحب کی خدمت میں ان کے سامنے ان کی یہ بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال شکر نعمت کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس مسجد کو ایک ایسا باعمل، پاکیزہ اور خدا پرست عالم ملا ہے تو وہ اس مسجد میں آنے والوں کی روزی کا حصہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آقا صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند صلوات. ایک اچھا ٹیچر روزی ہے اللہ کی طرف سے، ایک اچھی کتاب روزی ہے اللہ کی طرف سے، ایک اچھی گفتگو کا سننا روزی ہے اللہ کی طرف سے، ایک قرآن کی تلاوت کے لیے موقع ملنا اور ایک آیت کی تلاوت کرنا روزی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن یہ روزی تب بڑھتی ہے جب انسان اللہ کی بتائی ہوئی کچھ شرطوں پر عمل کرتا ہے. صلوات جبر محمد و آل محمد. سورہ طلاق کی دوسری آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، جس نے تقوی کا رستہ اختیار کیا. تقوی لقوہ نہیں ہے، تقوی پاکیزگی ہے. تقوی لفظ نہیں ہے، تقوی کیفیت ہے. کیفیت. جس نے تقوی کا رستہ اختیار کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تمام مصیبتوں، مشکلات اور تمام تر چیلنجز سے نکلنے کا رستہ اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی اور رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے اس کے لیے کہ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی سوچا نہیں تھا. یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، شرط کیا ہے؟ تقوی خدا، تقوی الہی، یعنی خوف خدا. اصل میں خوف خدا نہیں بلکہ اپنی بدعملیوں کے ارتکاب کا خوف، کہ اس سے انسان ڈرے. اللہ سے نہیں، اللہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پر سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس عذاب کی وجہ تمہارا اپنا بدعمل ہونا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ پر توکل کیا. توکل اللہ پر کب ہوتا ہے؟ جب انسان باقی تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا لے. باپ کی امید ہو تو یہ باپ پر توکل ہے، اللہ پر نہیں. دوست سے امید ہو تو دوست پر توکل ہے، اللہ پر نہیں. پیسے سے امید ہو کہ میری جیب میں اتنے پیسے ہیں، بینک میں اتنے پیسے ہیں، یہ جائیداد ہے تو مجھے کچھ کیا ہو سکتا ہے، تو یہ اس جائیداد، اس پیسے اور اس بینک بیلنس سے امید ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کا تکیہ، جس کا توکل اللہ ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. توکل کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہے کا کیا مطلب ہے؟
کیا مطلب ہے؟ امام حسین سے پوچھ لیں گے اس کا کیا مطلب ہے. الہی الہی ما فقد من وجدک باللہ، جس کو تو مل گیا اس کو پھر کیا نہیں ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان یکسوان، نعرہ حیدری، نعرہ محمد وعلی محمد صلوات. ما فقد من وجدک، جس نے تجھے پا لیا، جس کو تو مل گیا، اس نے پھر کیا کھویا؟ اس کی زندگی میں کمی کس چیز کی ہے؟ وما فقد من وما فقدک ما وجدک، وما وجد من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پھر پایا کیا؟ ساری دنیا مل جائے، اللہ نکل جائے زندگی سے تو اس کی زندگی گٹر ہے، کچھ اور نہیں ہے. اور اگر اللہ مل جائے اور ساری دنیا کٹ جائے تو یہ شخص چونکہ اللہ کے ساتھ ہے اس کی زندگی میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے. یہی یہ آیت کہتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے امام خمینی ایک دفعہ یہ جو آیت اللہ شبیری زنجانی ہے قم میں، جو اس وقت مرجع تقلید ہے، وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد اور امام خمینی دونوں قم سے گئے مشہد میں. جب حرم کی طرف جا رہے تھے تو حرم کے اندر سے آیت اللہ شیخ حسن علی نخدکی، بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے اور صاحب تصرف شخصیت تھے، وہ نکلے تو ملاقات ہوئی. امام خمینی نے ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس علم کیمیا ہے، کیا ہمیں دیں گے آپ؟ تو انہوں نے ان کو دیکھا، کہا کہ ہاں دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا سنبھال سکیں گے آپ؟ جب کہا سنبھال سکیں گے تو آیت اللہ شبیری زنجانی کہتے ہیں کہ میرے والد نے یہ واقعہ سنایا کہ امام خمینی نے فوراً کہا نہیں، اپنے بارے میں اس یقین سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جیسے ہی کہا نہیں کہہ سکتا، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے. تو کہا کہ میں علم کیمیا سے بڑی چیز نہ دوں؟ کہا کہ فرمائیں. تو فرمایا پھر یہ عمل کرو ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد. وہ عمل کیا ہے؟ کہا کہ جب بھی تمہاری نماز ختم ہو جائے اسی قبلہ رخ کیفیت میں کوئی اور کام نہ کرو، سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھو. آپ شاید تسبیحات حضرت زہرا کو معمولی لیں، لیکن امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور عجیب حدیث ہے. فرمایا کہ میری نگاہ میں میری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ جو تسبیحات ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ جو تسبیحات ہیں میری نگاہ میں میری 1000 رکعت نمازوں سے اس تسبیح کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے. بی بی کی عظمت میں بلند تر صلوات. یہ ہماری نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے صادق آل محمد کی نماز کی. اور وہ فرماتے ہیں کہ میری 1000 رکعت نمازوں سے اس تسبیح کی اہمیت، قدر و قیمت اور افادیت زیادہ ہے. یہ وہ تسبیح ہے. اس لیے پہلے آیت الکرسی، بعد میں یہ تسبیح، بعد میں 3 بار صلوات، اور 3 بار صلوات کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد، یعنی پوری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 بار. اور اس کے بعد 3 بار صلوات، اور 3 بار صلوات کے بعد پھر یہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ سورہ طلاق کی دوسری آیت ہے، ابتدا سے نہیں، دوسری آیت کے درمیان سے یہ شروع ہوتی ہے آیت،
اور تیسری آیت کے اختتام تک یہ پوری آیت ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ عمل اپنی زندگی کی روٹین کا حصہ بنا لے اور توجہ سے یہ کام کرے تو اس کی زندگی کے لیے علم کیمیا سے یہ زیادہ اہم اور زیادہ بابرکت ہے. علم کیمیا سے آپ کسی پتھر کو، کسی دھات کو آسانی سے سونا بنا لیتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس سے آپ اپنے آپ کو سونا بنا لیتے ہیں، آپ کو کسی باہر کے سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تو یہ رات اس حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ رات ہے جس میں انسان حجت خدا سے اپنی تاریں جوڑتا ہے اور حجت خدا کے ذریعے سے اس عالم پر جو رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں ان دروازوں سے ان رحمتوں تک پہنچ سکتا ہے. ذریعہ کون ہے؟ حسین ابن علی. کون حسین ابن علی؟ جن پر تنزل الملائکۃ والروح، تمام ملائکہ اور روح زمین پر جس حجت خدا پر اس عالم کون و مکان، عالم امکان، ممکنہ کائنات، مخلوق کائنات کی روزی لے کر جس ہستی پر نازل ہوتے رہے ہیں یہ سارے ملائکہ، وہ ہستی جس کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں. اور آج کے دور میں وہ ہستی جس کو ہم حجت خدا کہتے ہیں، مہدی موعود کہتے ہیں، امام عصر کہتے ہیں، اور یہ رات امام عصر کی رات ہے. اس لیے بعض ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں صدقہ دیا کرو امام عصر کی نیت سے، چونکہ امام عصر ان راتوں میں بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ چونکہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر کربلا کا واقعہ سکرین پر موجود ہے. اگر کربلا کے واقعے پر نظر پڑے، چونکہ بعض مراجع کے ہاں میں نے یہ ان کی تحریروں میں دیکھا کہ بعض اعمال، بعض اوراد، بعض اذکار اور بعض ایسے اعمال ہیں، ریاضتیں ہیں جن کے انجام دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹا لیتا ہے اور وہ شخص جس نے وہ اعمال انجام دیے ہیں 61 ہجری کے کربلا میں پہنچ کر کربلا کے وہ تمام مناظر دیکھ پاتا ہے الا کچھ حصوں کے جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن امام زمان دیکھ رہے ہیں چونکہ وہ متصل ہیں لوح محفوظ کے ساتھ، ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. جب انسان خود دیکھ رہا ہو ہم سن کر بعض اوقات ہوش سے چلے جاتے ہیں. جب ہمیں بعض ایسی چیزوں کا، باریکیوں کا، لطافتوں کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہی احساس ہوتا ہے ہمارے اندر کی دنیا دگرگوں ہو جاتی ہے. لیکن جب امام وقت جو اس عالم کے تمام اسرار اور رموز سے واقف ہے، اس رات میں، جب اس رات میں کربلا کے ان خیموں کے اندر موجود ذکر اور فکر کی آوازوں کو سن بھی رہا ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، اور صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ہونے والے تمام واقعات کو وہ اپنی آنکھوں سے گزار رہا ہو، تو اس امام کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے امام کی طرف سے صدقہ دو، امام کی صحت کے لیے صدقہ دو. بعض ہمارے بزرگ خصوصاً عرفاء اس حوالے سے ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کام ضرور کرو. یہ رات ان ہستیوں سے اس طرح سے اتصال کی رات ہے، اس طرح سے اتصال کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کی دنیا پاکیزہ ہو جائے. وہ جو اندر گند ہے اس گند کو ہم صاف کر سکیں. یہ رات اس گند کو صاف کرنے کی رات بھی ہے، اس گند سے اپنے آپ کو نجات دلانے کی رات بھی ہے. تو اس رات میں ہم وہ کون سی چیز ہے جو حاصل کر سکتے ہیں؟
وہ کوئی اور نہیں، خود حسین ابن علی ہیں۔ اگر ان راتوں میں خصوصاً شب عاشور ہم اگر صدق دل سے اپنے دل کی ان گہرائیوں میں جا کر ٹٹول کر ان نجاستوں کو صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارا دل ظرف بن سکتا ہے نور کا، اور اگر نور کا ظرف بن جائے تو اس میں حسین ابن علی آ سکتے ہیں۔ تو یہ رات حسین کو اپنانے کی رات ہے، حسین ابن علی کو اپنانے کی رات ہے۔ یہ حسین ابن علی کے غم کو اپنا غم منانے کی رات ہے اور بنانے کی رات ہے۔ غم حسین میں ضم ہونے کی رات ہے، حسین ابن علی سے اعلان بیعت کرنے کی رات ہے، یہ کہنے کی رات ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، میری اس سے دوستی ہے جس کی آپ سے دوستی ہے، اور اس سے دشمنی ہے جس سے آپ کی دشمنی ہے۔ یہ رات بیعت کی رات ہے، یہ رات حسین ابن علی کے وجود اور ان کی فکر میں ضم ہونے کی رات ہے، یہ رات حیات حسینی کے حصول کی اور ممات حسینی کی دعا کی رات ہے کہ مجھے اللہ حیات حسینی جینے کی توفیق دے اور ممات حسینی کو اپنانے کی توفیق دے، میں اس مقام پر پہنچ جاؤں کہ مجھے بھی اللہ اس طرح سے اپنے دین کی راہ میں شہادت دینے کی توفیق عطا کرے جس طرح سے کربلا والوں کو حسین ابن علی کی معیت میں اللہ نے یہ توفیق عطا کیا ہے۔ خصوصاً جوان قلوب، تازہ قلوب، نورانی قلوب، یہ رات وہ رات ہے جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر ان سے ایک عہد کر سکتے ہیں، اور زیارت عاشوراء میں جو نکات موجود ہیں، تقریباً 17 یا 18 نکات ہیں کہ جس میں ہم امام حسین علیہ السلام سے طلب کرتے ہیں یا اللہ سے امام حسین کے طفیل طلب کرتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے، تو وہ جو چیزیں زیارت عاشوراء میں چاہیے ان چیزوں کے حصول کی رات شب عاشور ہے، شب عاشور۔ اس لیے آج جب آپ مجلس کے بعد توفیق ملے تو زیارت عاشوراء نکالیں، ایک ایک جملے پر ذرا غور کریں کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، حسین ابن علی سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی، یہ آپ کے دل کے جذبات ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے عاشوراء کے اس ذکر اور اس زیارت کی صورت میں ہمارے دلوں کے دروازے کھول کر ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ اس طرح سے کہو کہ میں بھی شامل ہوں اس میں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، ایک ایک جملہ ایک اس کا حصہ ایسا جو انسان کی روح کو روح حسینی سے جوڑ دے، اس کے وجود کو ان اصحاب حسین کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ وہ رات ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزاداران سید الشہداء، رات بڑی عجیب ہے، درد کی رات ہے، درد کی رات، گریے کی رات ہے۔ لمبے چوڑے مصائب کی ضرورت نہیں ہے آج کی رات گریہ کرنے کے لیے، صرف تھوڑا سا انسان کا ذہن کربلا کی طرف چلا جائے اور اس خیمگاہ تک پہنچ جائے جہاں پر مختلف خیمے لگے ہوئے ہیں، اور ان خیموں میں سے کوئی خیمہ زینب کبریٰ کا ہے، کوئی خیمہ حضرت رباب کا ہے، کسی خیمے میں حضرت علی اصغر رو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، کسی خیمے میں حضرت علی اکبر مضطرب ہیں کہ میں کس طرح سے اپنے بابا کے دین کو بچا سکوں گا۔ میں جب روایات پڑھ رہا تھا چاروں کے حضرت علی اکبر ہی کے حوالے سے، چونکہ مجھے جو ترتیب بتائی گئی تھی اس کے مطابق حضرت علی اکبر کی بنتی ہے آج، کل امام حسین پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ حضرت علی اکبر کی عجیب شان ہے کربلا میں، عجیب شان ہے، عجیب شان۔
میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے علماء نے جن کی تائید اور توثیق ہمارے بڑے بڑے معتبر علماء نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر اپنی جوانی میں اور مدینہ کی زندگی میں ایک ایسی شخصیت تھے کہ سب کے دلوں میں ان کا گھر تھا. سب کے. مدینہ میں جب باہر سے کوئی آتا تھا اور مانگنے کے لیے آتا تھا کہ میں مسافر ہوں، پریشان حال ہوں، میری مدد کرو، تو سب ایک ہی دروازے کی طرف اس کو بھیجتے تھے، اور وہ دروازہ خاص دروازہ تھا، اور اس کی شناخت یہ تھی کہ دن ہو یا رات اس کے دروازے کے اوپر ایک چراغ جلتا تھا، اور یہ چراغ بتاتا تھا کہ یہ کریم ابن کریم کے گھر کا دروازہ ہے. اور جب وہ وہاں پر جاتا تھا تو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا تھا. تو مورخین لکھتے ہیں وہ دروازہ علی اکبر کا دروازہ تھا، علی اکبر کا. اس لیے جب کبھی مدینہ میں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر دونوں ساتھ میں نکلتے تھے تو لوگ اپنے گھروں سے، دکانوں سے نکل کر ان دونوں کے چہروں کو دیکھتے تھے، اور خصوصاً علی اکبر کے چہرے کو جب دیکھتے تھے تو سب کو رسول اللہ کی یاد آتی تھی. وہ علی اکبر ہے. جب ان کی پیدائش ہوئی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو لے جا کے محراب مسجد میں رکھا، تو حضرت زینب ساتھ تھی. انہوں نے امام حسین نے رکھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا ہے. تو زینب سلام اللہ علیہا نے اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ میں اب اللہ کے لیے اس بچے کی پرورش کروں گی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت علی اکبر کے درمیان اس لیے محبتوں کا جو رشتہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسا رشتہ ہے دونوں کے درمیان. یہی علی اکبر اپنی فکر کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے، اپنے بیان کے حوالے سے، اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اہل مدینہ یہ سمجھتے تھے، جن کو امامت کا تصور پتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید امام حسین کے بعد امام یہی ہوں گے. وہ قداور شخصیت جن کے بارے میں ائمہ کی احادیث بتاتی ہیں کہ وہ عصمت کے اس مفہوم میں جس میں آیے یہ تطہیر نازل ہوئی ہے، حضرت علی اکبر کو بھی شامل کرتے ہیں. وہ شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. یہ علی اکبر جب کربلا کے میدان میں اصحاب حسینی ایک کے بعد ایک کر کے شہید ہوتے رہے، تو جب اصحاب کی تعداد ختم ہوئی تو اس کے بعد اہل البیت کی باری آئی. آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت قاسم آئے تو امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، اور بڑا زور لگانا پڑا اجازت لینے کے لیے. اونو محمد آئے، اجازت نہیں دی، بڑا زور لگانا پڑا اجازت لینے کے لیے. حضرت عباس آئے، امام حسین اگرچہ اکیلے رہ گئے تھے پھر بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. لیکن عجیب ہے کہ اصحاب کے بعد جب اہل البیت کی باری آئی تو پہلے فرد جو شہادت کے لیے میدان جانے کے لیے تیار ہو کر نکلا وہ علی اکبر ہیں. اور جب علی اکبر حسین بن علی کی بارگاہ میں آئے اور اجازت مانگی تو امام حسین نے ایک لمحے کا تردد نہیں کیا، فوراً فرمایا ہاں بیٹا جاؤ قربانی دو. عجیب ہے، باقیوں کے حوالے سے تردد، انکار، لیکن جب علی اکبر کی باری آئی فرمایا ہاں بیٹا جاؤ اور شہادت دو اور قربانی دو. لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر آگے بڑھے نا تو اس کے بعد جن لوگوں نے کربلا کا مقتل لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حسین کو دیکھا کہ جب تک علی اکبر سامنے تھے حسین کھڑے تھے، جیسے ہی علی اکبر گزر گئے ہم نے دیکھا حسین کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے شروع ہو گئے. زاروں قطار آنسو بہنے شروع ہو گئے. اس لیے جب حسین ابن علی کے پاس حضرت علی اکبر اجازت لینے آئے تو امام حسین نے کہا کہ پہلے جاؤ خیمے میں اپنی پھپھیوں سے اجازت لو، خصوصاً حضرت زینب سے اجازت لو. اور یہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر اجازت لینے خیموں میں گئے تو ایک ایسا کوہرام برپا ہو گیا، ایک ایسا کوہرام کہ علی اکبر بار بار باہر آتے تھے، بیویاں ان کو بار بار اندر لے کر جاتی تھی، پھر باہر آتے تھے پھر اندر لے کر جاتی تھی، پھر باہر آتے تھے پھر اندر لے کر جاتی تھی. علی اکبر وہ محبوب ہستی ہے،
وہ محبوب ہستی. اس لیے بعض علماء اپنے بیان میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن بعض بڑے علماء سے میں نے سنا کہ جب علی اکبر حسین ابن علی سے رخصت ہو کر میدان کی طرف چل پڑے تو حسین ابن علی آہستہ آہستہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے. علی اکبر کو جیسے ہی آہٹ محسوس ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھا, جب بابا کو دیکھا تو پھر پوچھا, بیٹا بابا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے ایک جملہ فرمایا. وہ جملہ کیا ہے؟ بیٹا علی اکبر, جوان بیٹے کی جدائی کا درد وہی سمجھتا ہے جس کا جوان جا رہا ہو, جس کا جوان بیٹا جا رہا ہو. علی اکبر میدان میں آئے. مورخین نے لکھا ہے کہ 180 اشقیاء کو علی اکبر نے تہہ تہہ کیا, لیکن 3 دن کی پیاس ہے. اب تھک کر ایسے چور ہوئے ہیں کہ تلوار اٹھائی نہیں جا رہی. اس عالم میں واپس لوٹتے ہیں بابا کی بارگاہ میں, عرض کرتے ہیں بابا چند قطرے پانی کے مجھے مل سکتے ہیں؟ چند قطرے. 2 طرح کی روایات بیان ہوئی ہیں, دونوں بڑی عجیب ہیں. ایک یہ کہ حضرت علی اکبر نے پوچھا, بابا کیا مجھے پانی کے چند قطرے مل سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے میں کیسی شجاعت کے جوہر دکھاتا ہوں. امام حسین نے کیا کیا؟ کہا بیٹا ذرا قریب آؤ. قریب بلایا, کہا کہ اپنی زبان نکالو میرے منہ میں دے دو. جیسے ہی زبان علی اکبر زبان حسین سے ٹکرائی, گھبرا کر پیچھے ہٹے اور عرض کیا, بابا آپ کی زبان پر تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں, آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی نکال کر دی اور فرمایا, یہ زیر زبان رکھ لو تاکہ تھوڑا سا افاقہ ہو سکے. ایک اور روایت ہے, وہ روایت کیا ہے؟ جب اسی بار یا دوسری بار حضرت علی اکبر آئے بابا کی بارگاہ میں, بابا مجھے اجازت دیجیے, بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. یہ اجازت کس چیز کی تھی؟ بعض عرفاء نے یہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جامع شہادت کے طالب تھے, اس لیے وہ تہ تیگ کرتے چلے جا رہے تھے, اور جو بھی تیر آتا حسین کی نگاہوں کے نتیجے میں اس تیر کا رخ مڑ جاتا اور علی اکبر بچ جاتے. اب آئے بابا کی بارگاہ میں, بابا مجھے بچائیے نہیں, شہادت کی اجازت دیجیے, مجھے شہادت کی اجازت دیجیے. حضرت علی اکبر رخصت ہوئے, آ گئے, مزید اشقیاء کو قتل کیا. مورخین نے لکھا ہے 200 بڑے بڑے شاہ سواروں کو قتل کیا, اور اس کے بعد جب دشمنوں نے دیکھا کہ اکیلے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو چھپ کر محاصرہ کیا اور چاروں طرف سے حملے کیے. ایک ایسا بھالا, ایک ایسا نیزہ لگا, لیکن وہ کہاں سے لگا؟ پشت سے لگا, اس لیے کہ سامنے آ کر مارنے کی کسی کو ہمت نہیں تھی. اب جب پشت سے لگا تو علی اکبر سامنے جھک گئے. جیسے ہی جھکے چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے. بدن تیروں سے زخمی ہے, تلواروں سے زخمی ہے, اتنا زخمی ہے کہ ایک وقت بے جان سے ہو کر گھوڑے کے اوپر یوں گر گئے کہ دونوں ہاتھ لٹک رہے ہیں. اب اس کیفیت میں ان تیروں کی وجہ سے گھوڑے کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور آنکھ پر خون ہے. گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آ رہا, گھوڑا دوڑ رہا ہے اور دوڑتے ہوئے وہ لشکر کے درمیان میں چلا گیا. تو وہاں پر مورخین اور محدثین کہتے ہیں کہ اتنی تلواریں پڑی, اتنی تلواروں کے ضرب پڑے کہ حضرت علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہونے لگا. اب جب نحیف اور کمزوری, خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ اب ہمت نہیں رہی, تو وہاں پر بڑی نحیف آواز میں کہا, یا ابتا, بابا جان اپنے بیٹے کے سرانے آئیے, بیٹا جا رہا ہے. پھر یہاں پر ایک مکالمہ ہے اور بڑا عجیب مکالمہ ہے. تمام محدثین نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی اکبر بتانے لگے, بابا جان آ کر دیکھیے رسول اللہ تشریف لائے ہیں, میرے دادا علی مرتضیٰ تشریف لائے ہیں, میری جدہ فاطمۃ الزہرا تشریف لائی ہے, ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے, آب ہے, آب کوثر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا سے کہو کہ اب وہ بھی جلدی واپس آ جائے.
جب یہ بیان ہو رہا ہے حسین ابن علی پہنچتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک عجیب منظر ہے۔ جب حسین پہنچتے ہیں حضرت علی اکبر کے سرحانے، تو کس عالم میں گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، تیزی سے آتے ہیں، لیکن ایک دھول ہے، اس دھول میں جب گھستے ہیں ایک دفعہ دیکھتے ہیں علی اکبر سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب سامنے دیکھتے ہیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ حسین اترتے ہوئے انہوں نے زین استعمال نہیں کیا، بلکہ گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پر گرا لیا، اور گرنے کے بعد اب گھٹنوں کے بل اپنے بیٹے کی طرف جا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں ولدی ولدی ولدی، او میرے پیارے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے علی اکبر، او میرے پیارے بیٹے علی اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سرحانے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ زینب پہلے سے پہنچی ہوئی ہے اور علی اکبر کا سر زینب کی آغوش میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب